أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن والصلاة والسلام على أول العدد الرسول المسدد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات. سامعین محترم، محبت کے حوالے سے ہماری یکم محرم سے یہ گفتگو جاری ہے. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، میرا حبیب ان سے یہ کہہ دو، اگر تمہیں خدا سے محبت ہے، اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میری ایک شرط ہے، تم پہلے میرے رسول کا اتباع کرو، پھر تمہیں دو چیزیں ملیں گی. یحببکم اللہ، ایک تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب میں فرمایا ہے. اسی سلسلے میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی بہت ساری روایات ہیں کہ خدا کی محبت کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے اہل بیت سے محبت کرے، اس لیے کہ محبت اہل بیت یہ واجبات الہی میں سے ایک واجب ہے، فرائض الہی میں سے یہ ایک فرض ہے کہ محبت اہل بیت کو اللہ رب العزت نے واجب قرار دیا ہے. گزشتہ مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ فلسفہ محبت اہل بیت یہ ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے جن کی محبت کو میں نے واجب کیا ہے یہ لوگ ان ہستیوں کی اطاعت بھی کریں، جس طرح وہ ہستیاں کہیں انہیں ویسے ہی کرنا چاہیے. صلوات بھیجیں محمد وعلہ. زحمت نہ سمجھیں، پھر صلوات بھیجیے. اللہ میرے مولا
امام علی علیہ السلام اسی سلسلے میں ایک مولا کا فرمان ہے، چونکہ انسان اپنے دین کا آغاز کرتا ہے عقیدہ توحید سے، سب سے پہلے ایمان لے آتا ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ پر ایمان لانے کے بعد ایمان لے آتا ہے محمد رسول اللہ پر۔ محمد رسول اللہ پر ایمان لانے کے بعد ایمان لے آتا ہے علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ اللہم صلی علی محمد۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ یہ جو وہ ایمان لے آتا ہے، ان میں جو پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، ایمان لانے کا مطلب ہے کہ یہ شخص یکتا پرست ہے، ایک خدا کی عبادت کرنے والا ہے۔ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم سید الانبیاء کی نبوت پر ایمان رکھتا ہے اور عقیدہ رکھتا ہے ختم نبوت کا، سرکار دو عالم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہوگا۔ پھر ایمان لے آتا ہے علی ولی اللہ پر، کہ علی اللہ کے ولی ہیں، نبی کے وصی ہیں اور ان کے خلیفہ بلا فصل ہیں۔ جب ایمان لے آتا ہے، اب دیکھنا یہ ہے یہ جو ولایت اور محبت اہل بیت ہے یہ کتنی اہم ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ دیکھیے، میں نے گزشتہ مجالس میں بھی عرض کیا تھا، عقیدہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی انسان اصلاح اپنی دنیا میں کر سکتا ہے، مرنے کے بعد اس کی اصلاح، حتیٰ کہ دیکھیں نا، اگر نماز رہتی ہے تو مرنے کے باوجود بھی ورثہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر عقیدہ خراب کر کے چلا گیا اور ورثہ کہ میرا اللہ ہم اس کی جگہ، اب یہ عقیدہ اس کی نیت کر رہے ہیں اس کی طرف سے، وہ ہو جائے گا قبول؟ وہ قبول نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے کس عقیدے پہ توجہ دینی ہے؟ عقیدہ توحید پر، ٹھیک؟ مولا امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرمایا، الہی کفا بعزن ان اکون لکا عبدا، میرا اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اور فرمانا اس بات پہ، پروردگارہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا کیا ہوں؟ بندہ۔ وَكَفَى بِفَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ یہ جو مولا کا فرمان ہے، اس میں امیر کائنات سمجھا رہے ہیں، عقیدہ توحید کو بھی سمجھا رہے ہیں اور مقام امامت و ولایت کو بھی سمجھا رہے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں، تشہد میں آپ اور میں جب سرکار دو عالم کی گواہی دیتے ہیں تو کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ ان کے عبد ہونے کی بات پہلے، ان کے منصب رسالت کی بات بعد میں۔ اس کا مطلب ہے یہ عبودیت کا جو رشتہ ہے، عبودیت کا جو ناطہ ہے، عبودیت کا جو تعلق ہے، اس کے اندر کوئی اتنی بڑی حکمت اور اس طرح کا یہ سلسلہ ہے کہ رسالت کی گواہی کا مرحلہ بعد میں ہے، عبودیت کا مرحلہ پہلے۔ تو مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ پروردگارہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے
کہ میں تیرا کیا ہوں؟ بندہ. اور میرے فخر کے لیے کیا ہے کہ تو میرا کیا ہے؟ رب. مولا کائنات سمجھا رہے ہیں کہ وہ اللہ ہے، ہم اس کے کیا ہیں؟ بندے ہیں. ہاں، نبی بھی اللہ کا بندہ، امام بھی اللہ کا بندہ، لیکن اللہ کے بندوں سے رکھتے ہیں فضیلت، اس لیے کہ اللہ نے انہیں چن بھی لیا اور ان کے صدقے کائنات کو بھی خلق فرمایا ہے. اور فرما رہے ہیں اب پہلے عقیدہ توحید درست ہو، پھر عقیدہ نبوت درست ہو، پھر عقیدہ امامت ہو، ولایت درست ہو. جب یہ عقیدے ہو گئے درست، اس صورت میں اسے فائدہ کیا پہنچے گا؟ یہ جو حدیث مولا کائنات کی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آقا خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، بڑی ضخیم کتاب ہے، جس کا نام ہے 40 حدیث. یہ جو کتاب انہوں نے لکھی ہے نا 40 حدیث کے نام پر، اس میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک اہم بات کہوں، بہت تھوڑے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو سمجھا ہے. اسلام سمجھانے والے بہت ہیں. کتنے ایسے ہیں جو ڈاکٹر بن کے بیٹھے ہیں، ٹھیک، لیکن کیا ہم کما حقہ ہر بندہ ڈاکٹر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. کتنے لوگ ہیں دنیا میں کہتے ہیں، ممبر پہ آ جاتے ہیں، کتابیں بھی لکھتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو سمجھا. نہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو سمجھا. ان میں سے ایک ہیں آقا خمینی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جنہوں نے واقعاً اسلام کو سمجھا ہے. وہ یہ حدیث نقل کر رہے ہیں، کہتے ہیں کان امیر المومنین کثیراً ما یقول فی خطبتہ ایھا الناس دینکم دینکم. اکثر مولا علی علیہ السلام اپنے خطبے میں کہا کرتے تھے، اے لوگو اپنے دین کی حفاظت کرو. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. سمجھنا ذرا اس بات کو. مولا کائنات اکثر کیا فرمایا کرتے تھے؟ اے لوگو اپنے دین کی کیا کرو؟ حفاظت. اس دین سے کیا مراد ہے بھلا؟ اس دین سے مراد ہے اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا. کیوں بھلا؟ اب آپ نے لوگوں کو دو حصے میں تقسیم کرنا ہے. ایک طرف وہ کھڑا ہے جو یکتا پرست ہے، یعنی عقیدہ توحید پر ایمان رکھتا ہے، پاک نبی کی نبوت اور ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے، مولا کائنات اور آپ کے 11 بیٹوں کی امامت اور ولایت پر ایمان رکھتا ہے، محبت اہل بیت کا نور رکھتا ہے. اسے ایک طرف کھڑا کر دو. دوسری طرف ان لوگوں کو کھڑا کرو جنہوں نے یا پورا عقیدہ برباد کر دیا یا کسی ایک عقیدے کو برباد کر دیا. مثلا عقیدہ توحید ان کا برباد ہو گیا، شرک میں مبتلا ہو گئے، یا عقیدہ نبوت میں خرابی کر بیٹھے، یا عقیدہ امامت و ولایت میں خرابی کر بیٹھے. اب پھر ذہن میں منظر بنائیے، ایک طرف کون ہے جس کا عقیدہ توحید بھی درست، عقیدہ نبوت بھی درست، عقیدہ امامت و ولایت بھی درست. دوسری طرف کون ہے بھلا جنہوں نے اپنے عقیدے کو کیا کر لیا ہے؟ خراب. ہوا کیا؟ یہ جن کا عقیدہ درست ہے ان سے ہو گئی کوئی غلطی. انسان ہے نا، انسان سے غلطی ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی؟ گناہ ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے نا. اور وہ جنہوں نے عقیدے میں خرابی کی ان سے کوئی نیکی سرزد ہوئی، کوئی اچھا کام کر بیٹھے. ذرا اپنے ذہنوں کو وسعت دیجئے. کتنے ایسے ہیں جو اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتے
اور آپ کے پاکستان میں آ کے نلکے لگوا کے دے جاتے ہیں، ہاسپٹل بنوا کے دے جاتے ہیں، اور لیتے بھی کچھ نہیں ہیں۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ بعض وہ ہوتے ہیں جو خرچ تو کر رہے ہیں لیکن اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں رکھتے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں اللہ پر تو ایمان رکھتے ہیں اور نبی پاک کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ بھی اس قسم کے رفائی کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جی، یہ سیلاب آئے، فلڈ آئے، آتے یا نہیں آتے؟ تو انہوں نے کیا کی ہے بھلا؟ ایک نیکی کی نا۔ اچھا، کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ پر بھی ایمان رکھا، اللہ کے رسول پر بھی ایمان رکھا، لیکن مولا علی اور آپ کے بیٹوں کی امامت و ولایت پر ایمان نہیں رکھتے، تو وہ بھی آیا نیک کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا۔ کسی نے مسجد بنوا دی، نیک کام ہے یا نہیں؟ کسی نے ہاسپٹل بنوا دیا، نیک کام ہے یا نہیں؟ ہاسپٹل میں جا کے پنکھے لگوا دیے، اے سی لگوا دیا، مریضوں کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا۔ باتیں آ رہی ہیں ذہن میں یا نہیں؟ ایک طرف وہ ہے جس کا عقیدہ کیا ہے؟ صحیح، دوسری طرف وہ ہے جن کے عقیدے میں کیا ہو گئی؟ خرابی۔ فرض کریں ان کی نیکیاں ہیں لیکن ان کا کوئی ایک گناہ لے لو اور ان کی کیا کرو؟ ایک نیکی لے لو۔ مولا علی نے ترازو کے دو پلڑوں میں ان کا گناہ رکھا ہے، ان کی نیکی رکھی ہے، تول کے بتایا ہے کہ اب صورتحال کیا ہوگی۔ میں نے جتنی محنت کی ہے بات پہنچی ہے یا نہیں پہنچی؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ کی توجہ ہو تو اب میں مولا کا فرمان سناؤں، ذہن میں ساری بات آ گئی ہے بھلا؟ جی آ گئی ہے۔ ایک طرف کون ہے؟ جن کا عقیدہ توحید بھی درست، عقیدہ نبوت بھی درست، عقیدہ امامت و ولایت بھی درست۔ دوسری طرف کون ہے بھلا؟ جن کا یا عقیدہ توحید میں خرابی، یا عقیدہ نبوت میں خرابی کر بیٹھے، یا عقیدہ امامت و ولایت میں۔ یہ طبقہ جو ہے ان کی نیکیاں بھی ہیں، گناہ بھی ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ان کی بھی نیکیاں بھی ہیں اور گناہ بھی ہیں، لیکن مولا کائنات ابھی ان کا گناہ اور ان کی نیکی اس کا موازنہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں ان کی کون سی چیز؟ گناہ، ان کی کیا بھلا؟ نیکی۔ موازنہ کر کے فرماتے ہیں فَإِنَّ السَّيِّئَةَ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْحَسَنَةِ فِي غَيْرِهِ۔ لوگوں اپنے دین کی حفاظت کرنا، عقیدے کو خراب نہ ہونے دینا، یکتا پرست بھی بننا، رسول خدا کی نبوت پہ ایمان رکھنا اور ہماری ولایت پر ایمان رکھنا، فرما رہے ہیں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کا عقیدہ درست ہوگا اس سے گناہ ہو گیا، اس کا گناہ بھی بد عقیدے کی نیکی سے بہتر ہوگا۔ اور فرما رہے ہیں صحیح العقیدے کا گناہ بد عقیدے کی نیکی سے کیا ہوگا؟ بہتر۔ آپ پریشان ہوں گے اور آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ پریشان ہوں، اس لیے کہ جب بھی لفظ گناہ اور لفظ نیکی کا موازنہ ہوگا اور یہ کہہ دیا جائے کہ یہ گناہ نیکی سے بہتر ہے تو ذہن کیا ہو جائے گا؟ پریشان ہو جائے گا۔ دیکھیے میں گناہ اور نیکی کا موازنہ نہیں کر رہا، توجہ چاہتا ہوں، گناہ اور نیکی کا نہیں موازنہ، بات امام سمجھا رہے ہیں صحیح العقیدے کا گناہ۔ بات سمجھے یا نہیں؟ گناہ کی بات نہیں ہو رہی، اصل بات کس کی ہو رہی ہے؟ جن کا عقیدہ صحیح ہے ان کا کیا چیز بھلا؟ گناہ۔ مجھے یہ بتائیں بندے کا عقیدہ درست ہو گناہ کے امکان ختم ہو جاتے ہیں یا رہتے ہیں؟ یہ تو معصوم ہے نا،
गुनाह तो हो सकता है ना। अब फिर समझिए, ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा, वसीय पैगंबर की हदीस सुना रहा हूँ आपको। तवज्जो है या नहीं? सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो चाहता हूँ, मौला कायनात समझाना चाहते हैं, अगर तेरा अकीदा सही हुआ और तुझसे हो गया गुनाह, दूसरी तरफ इमाम रख रहे हैं उन लोगों का जिन्होंने अकीदा कर लिया खराब। जी, कर क्या रहे हैं भला? नेकी। और मैंने आपको मिसालें दी हैं कि जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते वो भी अच्छे काम करते हैं या नहीं करते, दी हैं ना मिसालें। अब बात ज़हन में रखिए, मौला कायनात फरमा रहे हैं अय्युहन्नास दीनकुम दीनकुम, ऐ लोगो अपने अकीदे की हिफाजत करना। क्यों? मौला फरमाते हैं फ़इन्न सय्यअत फ़ीहे, अगर तुम्हारा अकीदा दुरुस्त हुआ तो इसमें गुनाह भी खैरुम मिनल हसनत फ़ी गैरिही, जो बेदीन होगा, बदअकीदा होगा, उसकी नेकी से इसका गुनाह बेहतर होगा। मौला वो कैसे बेहतर होगा? फरमाते हैं वजह यह है वसय्यअतु फ़ीहे युग़फ़रु वल हसनतु फ़ी गैरिही ला तुक़बलो, जिसका अकीदा सही है इसका गुनाह उसकी तौबा की वजह से खुदा बख्श देगा, जिसका अकीदा खराब है उसकी नेकी को कबूल नहीं करेगा, मुंह पे मार देगा। समझ आई ये बात की या नहीं आई? इसकी जिसका अकीदा क्या है भला? सही, दुरुस्त है, इसका गुनाह किससे बेहतर है? बद अकीदे की नेकी से। क्यों हुआ बेहतर भला? वजह क्या है बेहतर होने की? फरमाते हैं ये कर ले तौबा तो अल्लाह इसके गुनाह को क्या करेगा? माफ़ कर देगा, बख्श देगा। जो बद अकीदा है वो नेकी भी करेगा तो अल्लाह उसकी नेकी को कबूल उसके मुंह पे मारेगा। क्यों भाई? इसलिए कि उसका अकीदा दुरुस्त तो नहीं है। बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही? देखिए मैं और आसान करूं, दुआए कुमैल आप पढ़ते रहते हैं या नहीं? पढ़ते हैं ना जी। दुआए कुमैल के कुछ जुमले हैं जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। दुआए कुमैल में नहीं पढ़ते मेरा अल्लाह तेरे अलावा कौन है जो गुनाहों को नेकियों में बदल देता है? पढ़ते हो या नहीं पढ़ते? मुबद्दिलन बिल हसनात, यानी था गुनाह और अल्लाह ने उसको किस में बदल दिया? वो किस तरह होता है भला? यूं होता है गुनाहगार करता है गुनाह, फिर उसने कर ली तौबा, अल्लाह इतना करीम है न फ़कत उसके गुनाह को बख्श देता है, मलाइका से कहता है इसी गुनाह की जगह लफ्ज़ नेकी लिख दो। क्या लिख दो? नेकी। गुनाह किस में बदल गया? नेकी में। गुनाह क्यों बदल गया नेकी में? चूँकि उसने क्या कर ली है? तौबा कर ली है। इससे मौला कायनात क्या पैगाम देना चाहते हैं? तवज्जो चाहता हूँ। मौला ये समझाना चाहते हैं तू अपने अकीदे पर तवज्जो ही न करे, तू अकीदा तौहीद पर भी तवज्जो न दे, अकीदा नबूवत पर भी तवज्जो न दे, अकीदा इमामत और विलायत पर भी तवज्जो न दे, और फिर तू निकल पड़े कि मैं अल्लाह के बंदों के लिए हॉस्पिटल बनवा रहा हूँ, मैं अल्लाह के बंदों के लिए नलके लगवा रहा हूँ, मैं अल्लाह के बंदों के लिए सड़कें बनवा रहा हूँ, मैं यतीम खाने बनवा रहा हूँ। तू कर ले जितनी नेकियाँ करना चाहता है, अगर तू बद अकीदा है मौला अली फरमाते हैं तेरे इस अमल को, नेकी को खुदा कबूल ही नहीं करेगा। तो जो फरमा रहे हैं
دوسری طرح مولا فرما رہے ہیں جنہوں نے اپنے عقیدے کو ویسے اپنایا جیسے اللہ اور اللہ کے رسول اور امیر کائنات نے بتایا، انہوں نے ویسا ہی عقیدہ رکھا، اب اگر ان سے گناہ بھی ہو جائے گا نا اور وہ توبہ کریں گے تو فرمایا ان کی توبہ خدا قبول فرمائے گا، اور دعائے قمیل کا جملہ ہے کہ اللہ اس گناہ کو کس میں بدل دے گا؟ نیکی میں بدل دے گا۔ اب بات پہنچ گئی نا، اس لیے زور کس بات پہ بھلا دیا جا رہا ہے؟ جی عقیدے پہ زور دیا، حتیٰ قرآن مجید کی آیات ہیں، قرآن کی آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، میں جہنم میں ڈال دوں گا، او میرا بندہ الا مگر وہ جس نے توبہ کر لی، ایمان لے آیا اور عمل صالح انجام دیا، خدا فرماتا ہے میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اور فرما رہے ہیں اس لیے بڑا اہم مسئلہ ہے کس بات کا بھلا؟ عقیدے کا۔ تبھی تو اللہ کے نبی نے میدان غدر میں کیا فرمایا تھا؟ فرمایا، کہا لوگو میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام تم تک پہنچا دیا، علی اور علی کے 11 بیٹوں کی امامت اور ولایت پر ایمان لے آؤ۔ توجہ چاہتا ہوں، کہا اگر اس حکم خدا پر ایمان نہ لے آئے تو پھر وہ گناہگار توبہ بھی کرے گا، اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی اللہ محمد۔ ذرا عقیدے کی اور اہمیت سمجھیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہو نمازی، ہو روزے دار، ہو حاجی، طواف کعبہ کرے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرے، رکن و مکان کے درمیان بے گناہ مارا جائے، وَإِن لَمْ يُوَالِيكَ يَا عَلِي لَمْ يُشَمَّ رَائِحَ الْجَنَّةِ، اے علی اگر وہ عقیدہ ولایت پر ایمان نہیں رکھتا ہوگا تو جنت تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ جو لا الہ الا اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، محمد رسول اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، لیکن علی ولی اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، عقیدہ ولایت سے ہے فارغ، تو پیغمبر فرما رہے ہیں جنت تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ حتیٰ کہ اس سلسلے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میرے مولا نے ارشاد فرمایا، کہا واللہ لو ان ابلیس لعنہ اللہ سجد للہ بعد المعصیت والتکبر عمر الدنیا ما نفعه ذلك ولا قبلہ اللہ ما لم يسجد لآدم کما امرہ اللہ عز وجل ان یسجد لہ۔ امام نے فرمایا عقیدے کی اہمیت کو سمجھو۔ امام نے فرمایا ابلیس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، جب اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، اس نے تکبر سے کام لیا اور اللہ کے حکم کا کر دیا انکار۔ مولا فرماتے ہیں اب اگر اس انکار کے بعد جتنی دروع دنیا پہ رہنے والوں کی زندگی بنتی ہے دنیا کی عمر کے مطابق، ابلیس اللہ کو سجدہ کرے، پھر غور کیجئے، امام فرما رہے ہیں ابلیس نے اللہ کا حکم کا کیا کر دیا؟ انکار۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ آدم کو
اس نے کیا؟ کیوں نہ کیا؟ اس میں تکبر تھا، تکبر کی وجہ سے اس نے سجدہ انکار کر دیا نا۔ امام کہتے ہیں اب وہ کہے اے اللہ میں تجھے سجدہ کرتا ہوں، آدم کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کا کہنا نہیں مانا، مجھے معلوم ہے گرمی ہے، حبس ہے، یہ بھی آپ کی ہمت ہے، اس کے باوجود آپ تشریف فرما ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دیں تاکہ عقیدے کی اہمیت آپ تک پہنچ سکے۔ مولا فرما رہے ہیں امام صادق علیہ السلام کہ ابلیس نے اللہ کا کہنا نہیں مانا، آدم کو سجدہ تکبر کیا نا۔ اب اگر ابلیس اللہ کو سجدہ کرے اس انکار کے بعد، کتنا لمبا سجدہ کرے؟ جتنی دنیا کی عمر ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں نہ اس سجدے کا اسے فائدہ ہوگا نہ خدا قبول کرے گا۔ اور فرمانا انکار کر دیا حکم کا، پھر سمجھیے، خدا کے لیے تھوڑی سی توجہ بڑھائیے۔ اللہ کا ایک حکم تھا نا، آدم کو کیا کرو؟ سجدہ۔ اس نے کیا کر دیا؟ انکار۔ امام فرما رہے ہیں اب یہ کس کو سجدہ کرے؟ اللہ کو۔ کتنا عرصہ کرے؟ جتنی دنیا کی عمر بنتی ہے۔ اس سجدے کا فائدہ بھی نہیں، خدا قبول بھی نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کے فرمایا جس طرح ابلیس نے حکم خدا کا انکار کیا، اسی طرح جنہوں نے اعلان غدیر کا انکار کر دیا، اب وہ سجدے بھی کرتے رہیں، اللہ نہ قبول کرے گا نہ انہیں کوئی فائدہ پہنچے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ توجہ چاہتا ہوں، میں آپ کو داد دیتا ہوں، گرمی ہے، حبس ہے، آپ پھر بھی محبت سے سن رہے ہیں۔ بالآخر انسان کیا ہوتا ہے؟ تھک جاتا ہے، خصوصاً جہاں پر پوری طرح آکسیجن نہ ہو تو وہاں اور مشکل ہوتی ہے، لیکن یہ عشق ولایت ہے جو آپ کو حبس اور گرمی میں بھی لے کے بیٹھا ہے۔ کہا ابلیس اس انکار کے بعد اگر اللہ کو کرے سجدہ، کتنا کرے بھلا؟ جتنی دنیا کی عمر ہے۔ امام نے فرمایا اس سجدے کا اسے فائدہ اور خدا قبول بھی کیوں نہیں کرے گا؟ چونکہ اس نے خدا کے حکم کا کیا کیا ہے؟ انکار۔ یہ کہہ کے فرمایا علی اور علی کے 11 بیٹوں کی امامت و ولایت یہ حکم خدا ہے۔ کیا ہے؟ نبی نے پہنچایا، جس نے اس حکم کا کر دیا انکار، وہ کر لے سجدے جتنا کرنا چاہتا ہے، وہ کر لے نیکیاں جتنی کرنا چاہتا ہے، نہ پہنچے گا فائدہ نہ قبول کرے گا خدا۔ کب تک؟ فرمایا فَلَن يُقْبَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَمَلًا وَلَن يَرْفَعَ لَهُمْ حَسَنَةً حَتَّى يَأْتُوا اللَّهَ۔ اس وقت تک نیکیاں قبول نہیں ہوں گی جب تک ولایت علی پر ایمان نہیں لائے گا، جب تک نہیں کہے گا کہ پروردگارا میں تیرے اس حکم پر بھی کیا رکھتا ہوں؟ ایمان رکھتا ہوں۔ جب تک نہیں پہنچے گا تب تک اللہ اس کی نیکیوں کو بھی قبول۔ تو مولا کائنات کیا فرما رہے تھے؟ ایھا الناس دینکم دینکم، اے لوگو اپنے دین کی، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو صحیح العقیدہ ہوگا اس کا گناہ عقیدے کے درست ہونے کی وجہ سے اس کی توبہ کو خدا قبول کر لے گا، اور پھر وہ کریم گناہ کو کس میں بدل دے گا؟ نیکی میں۔ اور جس کا عقیدہ ہو گیا خراب، اس کے پاس نیکی بھی ہوئی تو خدا اسے قبول نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ عقیدے کے معاملے میں کبھی سستی اختیار نہیں کرنی، پوری طرح وقت نکالنا چاہیے، عقیدہ توحید کو بھی سمجھنا چاہیے، توجہ ہے یا نہیں، عقیدہ نبوت کو بھی سمجھنا چاہیے، عقیدہ امامت و ولایت کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک جگہ مجلس پڑھ کے ہم بیٹھک میں بیٹھے تو کالج کے ایک اسٹوڈنٹ آ گیا اور اس نے آ کے کہا جی مجھے تھوڑا سا پوچھنا ہے آپ سے۔ میں نے کہا بسم اللہ، ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے مکتب کے جوان پوچھیں، یہ تو ہماری دلی آرزو ہے، آپ کی مہربانی ہے کہ آپ پوچھنے آ گئے۔ کہا یہ جو فرمان ہے مولا کائنات کا کہ جس نے مجھے حد سے بڑھایا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، جس نے حد سے گھٹایا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ کہا ہم اسے سمجھے نہیں۔ میں نے کہا بھائی پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر تم مولا علی کے فضائل کی حد پوچھنا چاہتے ہو تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول سے پوچھو، یہ تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ مولا کے فضائل کی حد کہاں پر ہے۔ حدیث بھی ہے کہ فضائل اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے، البتہ جو مولا کہنا چاہتے ہیں بیٹا وہ بات میں تجھے سمجھا دیتا ہوں، جو فرمایا ہمیں حد سے نہ بڑھاؤ حد سے نہ گھٹاؤ، یہ کہنا چاہتے ہیں نہ خالق جیسا سمجھنا نہ مخلوق جیسا سمجھنا۔ تو جو فرما رہے ہیں کیا مطلب، اگر خالق جیسا سمجھا تو تم مشرک بن جاؤ گے، توجہ ہے یہ نہیں، اور اگر تم نے ہمیں ہم لوگوں کے ساتھ موازنہ کیا باقی لوگوں کے ساتھ تو پھر تم مقصر بن جاؤ گے، توجہ فرما رہے ہیں، یعنی گھٹانے والے بن جاؤ گے نا، تو پھر جب مولا کو گھٹاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے، پھر ہلاک ہو جاؤ گے۔ امیر کائنات خود بھی فرماتے ہیں، کہتے ہیں یاد رکھو، اور کہیں کہیں مولا نے نہج البلاغہ میں اپنے فضائل خود بیان کیے ہیں، جی جناب سیدہ کے فضائل بیان کیے ہیں، حسنین شریفین کے فضائل بیان کیے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں لوگوں ہم وہ ہیں جو ڈائریکٹ اللہ کی نعمتیں لے کے پروان چڑھے ہیں، باقی لوگوں کو اللہ ہمارے صدقے میں عطا کرتا ہے۔ اور فرما رہے ہیں ساری کی ساری نعمتیں کس کی طرف سے ہیں، اللہ کی طرف سے۔ نبیوں کو بھی نعمتیں دینے والا کون ہے، اللہ۔ اہل بیت کو بھی نعمتیں دینے والا کون ہے، وہ اللہ۔ لیکن اتنا فرق ہے، زیارت جامعہ کبیرہ بڑھ کے دیکھیے، بارشیں تو وہ دیتا ہے، زیارت جامعہ کبیرہ میں اہل بیت پیغمبر بارشیں وہ دیتا ہے، دیتا تمہاری وجہ سے ہے جی، آپ کے صدقے میں۔ یوں کہیے رازق ہے وہ اللہ، صدقہ ہے محمد و آل محمد کا۔ بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ اس لیے فرمایا کہ تم سب سے زیادہ توجہ کس بات پر دو، اپنے عقیدے پر توجہ دے جی، تمہارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، صحیح۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مولا سے پوچھا، ایک شخص نے کہا مولا آپ نے کہا اللہ ہے، ہم نے مان لیا، ہم ایمان لے آئے۔ آپ کے جد نے کہا اللہ ہے، ہم نے مان لیا، مولا ذرا خدا کا تعارف تو کروائیے۔ امام نے تعارف کروایا۔ یہ جو تعارف ہے نا یہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن عشق ولایت میں انشاءاللہ مشکل نہیں رہے گا، چونکہ ائمہ اہل بیت کا طریقہ یہ ہوتا تھا جس کی جتنی سطح فکر ہوتی تھی اس کو اسی اعتبار سے جواب دیتے تھے۔ حکم بھی ہے کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو ان کی عقلوں کے مطابق۔ سوال ہوا اللہ کا تعارف کروا دو، امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے کہا حد تعطیل اور حد تشبیہ سے خدا کو خارج کر دو۔ اب معلوم ہونا چاہیے حد تعطیل کیا ہے اور حد تشبیہ کیا ہے۔ حد تعطیل کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ نہیں،
اور اس حد سے خارج کر کے کہو کہ وہ ہے۔ اور فرما رہے ہیں حد تعطیل کا کیا مطلب ہے؟ وہ نہیں۔ امام کہہ رہے ہیں اس سے خارج کر کے کہو کہ وہ ہے۔ حد تشبیہ کا مطلب ہے کہ اس جیسا کوئی ہے۔ اس حد سے بھی اللہ کو خارج کر کے کہو کہ اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ پوچھ رہا تھا اللہ کا تعارف کراؤ، امام فرماتے ہیں وہی جو ہے اور اس جیسا کوئی نہیں، وہی تو خدا ہے۔ توجہ کی یا نہیں کی؟ وہی جو ہے اور اس جیسا وہی کیا ہے؟ باہر رمضان میں نہیں پڑھتے یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم، انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء، نہیں پڑھتے تو وہ رب ہے تیرے مثل کوئی بھی نہیں۔ یہی تو وہ باتیں تھیں جنہیں پہنچانے کے لیے اہل بیت پیغمبر پر مظالم اٹھائے گئے۔ یہی تو وہ دین تھا جس کی خاطر اہل بیت پہ بڑے ظلم ہوئے۔ روز جمعہ بھی ہے اور وقت بھی نہیں ہے، دل چاہتا ہے تمہیں مظلومیت سناؤں ان دو شہزادوں کی جن میں سے ایک کی عمر 5 سال ہے، دوسرے کی عمر 7 سال ہے، زندان ہے، پینے کو گرم پانی ملے، کھانے کو تھوڑی سی روٹی ملے، دن کو روزہ رکھیں۔ ایک دن ایک دوسرے سے کہنے لگے، اس دروغے سے پوچھتے ہیں کہ کیا تو جانتا ہے اللہ کے نبی کو؟ بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور پوچھا یا شیخ اتعرف محمد المصطفیٰ، اے شیخ کیا تو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں۔ کیف لا اعرف ہوا نبی، کیسے نہیں جانتا، وہ میرے نبی ہے۔ بچوں کو حوصلہ ملا اور کہا یا شیخ اتعرف علی المرتضیٰ، کیا علی مرتضیٰ کو جانتا ہے؟ کہا کیف لا اعرف، کیسے نہ جانوں، اس لیے کہ ہوا وصی رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول کے وصی ہیں۔ بچوں کو اور اطمینان ملا۔ کہا یا شیخ، اے شیخ کیا تو مسلم بن عقیل کو جانتا ہے؟ کہا ہم جانتے ہیں۔ کہا سن ہم اسی کے یتیم ہیں۔ یہ قدموں میں گر گیا، کہا مجھے معاف کر دینا۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ شہزادے ساری رات کوفے کی گلیوں میں پھرتے رہے، بالآخر اس دروازے پہ پہنچے جہاں باہر ایک مومنہ کھڑی تھی۔ جب گئے نا تو کہا مومنہ ہمیں اپنے گھر میں جگہ دیتی ہو؟ وہ کہتی ہے میں نے بڑی خوشبوئیں سونگھی ہیں، اتنا بتاؤ تم ہو کون؟ جیسی خوشبو تم سے آتی ہے ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سنی۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، وقت نہیں ہے، 1-2 منٹ کا مسائل پڑھنا ہے۔ ان بچوں کو مومنہ گھر لے گئی، نرم بستر بھی دیا، کھانا بھی دیا، بچے مطمئن ہو کے سوئے۔ آ گیا حارث ملعون، اس کے کانوں پر بچوں کی سانسوں کی آواز پڑی۔ وہ ظالم اٹھا ہاتھ مار رہا تھا، جہاں ماں تھی وہیں ظالم نے ان زلفوں میں ہاتھ ڈالا، ان بچوں کو اٹھایا، ساری رات ستون سے بندھے رہے۔ وہ جب دن ہوا، یہ ظالم اپنے غلام سے کہتا ہے ان بچوں کو دریا کے کنارے لے جاؤ، ان کے سر قلم کرو۔ جو کربلا کے زائر بیٹھے ہو نا، جب مسیب جاتے ہو وہاں پر دریا کے کنارے ان بچوں کے چھوٹے چھوٹے روزے موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے گنبد موجود ہیں۔ اے عزادارو، انہوں نے پوچھا اے حبشی غلام، تو رسول خدا کے مؤذن بلال حبشی کا کیا لگتا ہے؟ یہ پوچھتے کیوں؟ خواہ اس لیے کہ ہم تیری نبی کی اطرت ہے۔ اس نے تلوار پھینک دی اور کہتا رہا حارث تو نے میرا کہنا نہیں مانا۔ کہا جب تک تو نے خدا کی نافرمانی کا نہیں کہا میں کہنا مانتا رہا ہوں، میں کیسے خون ذریت پیغمبر میں ہاتھ ڈالوں؟ پھر اس نے اپنے بیٹے کو تلوار دی۔ اس ظالم نے جب تلوار دی، بیٹے نے بھی تلوار پھینک دی۔
رلاتی تو یہ بات ہے جس کوفے میں یہ بچے تلوار کے سائے میں جا رہے تھے وہیں اور بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی جا رہے تھے۔ رب جانے ان کے دل پہ کیا گزر رہی تھی، رب جانے یہ بچے کیا سوچتے ہوگے۔ باقی بچے آرام کے لیے گھروں میں جائیں اور مسلم کے یتیم قتل ہونے کے لیے جا رہے تھے۔ دریا کے کنارے یہ دولت چاہیے تو بازار کوفہ میں لے جا، جہاں غلام بکتے ہیں تو ہمیں بیچ دے۔ یہ نہیں مانتا، کہا ابن زیاد کے دربار میں لے جا تمہیں انعام مل جائے گا۔ یہ نہیں مانتا، اس وقت کا اچھا پھر ہمیں نماز پڑھنے کی تو مہلت دے دو۔ جب بچوں نے نماز پڑھی یہ ظالم تلوار لے کے بڑھا، جب بڑے شہزادے کا سر قلم کرنے لگا چھوٹے نے اپنی گردن بھائی کے گردن پہ رکھ دی۔ یہ دیکھتا ہے یہ چھوٹے کی طرح بڑھا، پھر بڑے نے گردن پہ گردن رکھ دی۔ اس ظالم نے بڑے کے سر میں گردن پہ تلوار چلائی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑا شہزادہ شہید ہو گیا، جسد دریا میں ڈالنے گیا، جب پلٹا منظر عجیب تھا۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے رخساروں پر رخسار رکھ کے رو رہا تھا، بھیا مجھے چھوڑ گئے۔ اسی حالت میں اس ظالم نے چھوٹے کی گردن میں الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا